نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم کا وارث بناتے، درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باغ فدق اور خیبر کے حوالے سے تشریف لے کر گئی تھی، اپنا حصہ کا مطالبہ کرنے کے لیے، وراثت مانگنے کے لیے تشریف لے کر گئی۔ تو اس حوالے سے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی، تو اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے اور شیعوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہو؟ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے کی وفات کے بعد جو پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیبر کی زمین اور فدق کے حوالے سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے تشریف لے کر کے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی تھی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے اہل سنت کی جو کتابوں میں لکھا ہے وہ تو بالکل عیاں ہے، روشن ہے، اور جو روافظ ہیں شیعہ، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا، اب شرح ناج البلاغہ پڑھ لیں، اس میں یہ رافضیوں شیعوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ ان کے ذاکر بڑی شور مچاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ناراض ہو کر سیدہ پاک چلی گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے شیعوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ جس طرح آپ کے والد کیا کرتے تھے باغ فدق کے والد سے، اس طرح میں بھی آپ کا حصہ دیتا رہوں گا، تو جس طرح حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے میں بھی اس طرح کروں گا۔ یہ بات سن کر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی۔ تو رافضی شیعوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، یہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ شیعوں نے خود لکھا ہے کہ وہ خوش ہو کر چلی گئی۔ پھر نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی حدید، اس میں موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتح میں سے کچھ دیا کرتے تھے اہل بیت کو، پھر حضرت عمر بھی دیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ بھی مولا علی بھی دیا کرتے تھے۔ تو اگر باغ فدق کے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ غلط تھا معاذ اللہ، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چوتھے خلیفہ راشد بنے تو انہوں نے وہ اسی طرح معاملات جاری رکھے جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھے تھے۔ تو پھر اسی طرح شیعوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اصول من الکافی میں کہ انبیاء علیہ السلام درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کا وارث بناتے، حدیث کا وارث بناتے۔ تو بالکل یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، تو یہ خبر واحد ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، تو اس حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے حدیث پیش کی، یعنی قرآن مجید کی جو مخصص تھی وہ حدیث مبارکہ تھی، یعنی قرآن مجید کی آیت کو خبر واحد سے خاص کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اب باقی رہا یعنی یہ بات ثابت ہوگی، شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دی کہ سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں تھی، وہ خوش تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا فیصلہ نہیں تھا کہ باغ فتح نہیں دیں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کی انہوں نے حدیث پیش کی۔ اب یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جو ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب نے مسئلہ چھیڑا ہے کہ وہ ان سے خطا اجتہادی واقع ہوئی، تو اس حوالے سے اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی سب سے پچھلی ویڈیو آپ میری یوٹیوب پر سن سکتے ہیں مفتی دانش شادری، جس میں ہم نے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب سے 3-4 سوال کیے تھے۔ بھائی ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب نے کہا کہ ان سے خطا اجتہادی واقع ہو، ہم نے یہ پہلا سوال کیا کہ آپ 2-3-4 منٹ میں یہ مسئلہ ختم کر سکتے تھے، آپ تشویش کو ختم کر سکتے تھے۔ پہلی بات یہ آپ اہل سنت کی اصول اور عقائد کی کتابوں سے دکھا دیتے کہ جناب یہاں لکھا ہوا، آپ بہت بڑے بڑے لیکچر دیتے رہے 2020 وغیرہ میں، اب آپ نے بحث ہی کرنا ختم کر دیا، تو آپ اس عبارت کی آپ وضاحت نہیں کرتے جو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، تو وضاحت ہی نہیں کرتے، تو 3-4 منٹ میں آپ ختم کر سکتے تھے۔ شرح قائد نسوی میں، شرح فقہ اکبر میں کہاں ہمارے کابر علماء نے لکھا ہے، آپ بحث ختم کر سکتے تھے، تو آپ نے خود بحث کو طول دیا ہے نا۔ جس طرح یہ جو لکھا ہوا ہے کہ حق پر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی، یہ لکھا ہوا ہے اہل سنت کی، آپ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، اور البدایہ نہایہ موجود ہے، دیگر اہل سنت کی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 10 میں لکھا ہے، حق بدست حیدر قرار، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو آپ اس طرح کر سکتے تھے، آپ نے خود بحث کو طول دیا۔ تو دوسری بات یہ کہ جو امکان خطا کے حوالے سے، تو امکان خطا کے حوالے سے آپ نے درست وضاحت نہیں کی ڈاکٹر جلالی صاحب، آپ مکمل وضاحت کرتے، اس حوالے سے مثالیں دیتے، سمجھاتے، تو آپ نے خود ہی کہا کہ اسے وقوع لازم آتا ہے، تو لہٰذا اس کی آپ کے وضاحت ابھی بھی ذمہ ہے، تشویش کو آپ کو چاہیے کہ آپ تشویش کو ختم۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جس طرح وزیر اعظم کو نا اس کے مشیر مروا دیتے ہیں، اس طرح
جو عالم دین ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کے شاگرد مروا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگرد ہیں، کسی کو رافضی کہتے رہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے رہتے ہیں، تفسیری۔ تو ہم نے یہ سوال کیے ہیں ڈاکٹر جلالی صاحب سے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب تک اگر ہماری ویڈیو پہنچے تو آپ لازمی ان سوالات کے جواب دیں، تشویش کو ختم کریں، اہل سنت کی جو عقائد ہیں، اصول کی کتب ہیں، ان سے مسئلہ دکھائیں کہ اس حوالے سے ان سے خطا اجتہادی اقوال تو ہوتے ہیں، جیسے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، دیگر بھی اقوال مل جاتے ہیں۔ آپ صراحتاً جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی الرضویہ میں اس حوالے سے کہاں لکھا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی واقع ہو، آپ بتائیں جو اہل سنت کی بڑی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، اصول اور عقائد کی کتابیں، ان سے دکھائیں۔ تو جو دعوت اسلامی کے پیر ہیں، انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا بے خطا و بے گناہ حضرت معاویہ، تو انہوں نے دفاع نہیں کیا تھا اس کا، حالانکہ ایک اعتبار سے دفاع ہو سکتا تھا، حق پر تو مولا علی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہے، دوسری طرف سے وضاحت بھی وہ کر سکتے تھے، وضاحت اس طرح کر سکتے تھے کہ جو رافض ہیں، شیعہ وہ لعن طعن کرتے ہیں کہ یزید پلید کو انہوں نے ولیعہد بنا دیا، تو اس حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس انار کا دفاع بھی کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال دعوت اسلامی کے جو پیر رجوع کر، وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مدرسین ہیں دعوت اسلامی کے مفتیان، ان کا ساتھ ہی نہیں دیتے بیچارے، تحقیق ہی نہیں کرتے، تو وہ بیچارے کس طرح دفاع کرتے۔ تو بہرحال ڈاکٹر جلالی صاحب آپ توجہ فرمائیں، آپ نے ابھی تک وضاحت صحیح طریقے سے نہیں کی، لیکچر آپ نے دیے ہیں 1 گھنٹے کے، لیکن آپ یہ دکھائیں جو اہل سنت کی اصول اور عقائد کی کتبوں میں لکھا ہوا ہے، اخبار شریعت سے دکھا دیں، فتاوی الرضویہ سے دکھا دیں، صراحتاً دکھائیں، شرح عقائد نسوی، شرح فقہ اکبر، کہ ان سے خطا اجتہادی واقع ہوئی باغ فتح کے حوالے سے، اقوال نہ دکھائیں، اقوال کوئی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے جی، اقوال بہت سارے لکھے ہوتے ہیں، صراحتاً دکھائیں، مسئلہ آپ 2-4 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔